بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد آدم إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ اور سورہ انبیاء میں سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. دعا فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر سامعین، ہمارا موضوع سخن چل رہا تھا حقوق مصطفیٰ. جو مل کر ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہم آج کی اس نشست میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی جائے پیدائش کو اللہ نے بطور قسم بیان نہیں کیا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہیں کہ آپ کے شہر یعنی جہاں آپ پیدا ہوئے اس کی قسم کھا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں. فرمایا لا اقسم بہذا البلد. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی یعنی آپ کی جو عمر مبارک ہے اس کی قسم قرآن مجید نے کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. نمبر 3، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن نے دوسرے لوگوں کے لیے بطور چیلنج بیان فرمایا ہے، اور فرمایا قرآن مجید نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تم اب بھی عقل نہیں رکھتے، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک نے آپ کے ذکر کی بلندی کا ذکر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام خاتم الانبیاء وہ نصیب فرمایا، جس کو ختم نبوت کہتے ہیں، یہ آپ کو نصیب فرمایا. ارشاد خداوندی ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے عرشوں پہ بلایا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا، قرآن مجید نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی
كل من في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. یہ ساری آیات کریمہ. اور پھر یا ایھا النبی قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ آیات کریمہ بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یا محمد کہہ کر کے نہیں بلایا بلکہ آپ کے اس وصف سے بلایا, اس وصف سے پکارا کہ جو وصف اللہ کو انتہائی محبوب ہے, اور وہ وصف نبوت. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات علیہ میں سے ایک یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں دوسرے انسانوں سے عادات کے اعتبار سے, اطوار کے اعتبار سے بہت مختلف تھے. یہاں تک کہ عام لوگوں کا وضو سونے سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں تھا, سلامت رہتا تھا. آپ علیہ السلام میں اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ عام انسان سوتے ہیں تو دل سو جاتے ہیں, آنکھیں کئیوں کی کھلی ہوتی ہیں, لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا عالم حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ کی آنکھ سو رہی ہوتی تھی, آپ کا دل بیدار رہتا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عام لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹھ کر کے نماز پڑھنا اس کا اجر اور ثواب پوری طرح قیام والی نماز کا ہوگا, لیکن عام آدمی اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کو آدھی نماز کا آدھا اجر, یہ نماز کا آدھا اجر ملے گا. اسی طریقے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 جوان طاقتور مردوں کی قوت اور طاقت رکھی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو محبوب تھے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو, زبان مبارک کو, دندان مبارک کو, آپ کے رخسار مبارک کو, آپ کے گیسو مبارک کو, آپ کے وجود اطہر کو قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, علامت ہے, نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے, اور اسی بلندی مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کرنے کے لیے سفر معراج میں ایک موقع ایسا پیدا کیا کہ جس میں تمام انبیاء 1.25 نبی جمع کیے, آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے, اور ان تمام انبیاء کی موجودگی میں اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء سے آگے کھڑا کر کے یہ اشارہ دیا کہ یہ ان تمام کے سردار ہیں, یہ ان تمام کے امام ہیں, یہ ان تمام کے مقتدا ہیں. گویا انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں, اپنی اپنی امتوں کے مقتدا اور پیشوا تھے, جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اور مقتدائی کا اور آپ کی پیشوائی کا عالم یہ ہے کہ آپ انبیاء کے پیشوا اور مقتدا بنے. اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء کا اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے. یہ کچھ مقامات, کچھ اعزازات, کچھ آپ کے فضائل, کچھ آپ کے خصائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے, جن کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی سے بہت گہرا رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے. یہ گہرا رشتہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے تمہارا رشتہ اپنے نبی سے کیسا ہونا چاہیے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا. اور ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ ضابطہ ہے, یہ وہ اصول ہے, یہ وہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جس کی بنیاد پر خلاق عالم نے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا ہے. اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے. یہی وجہ تھی کہ چار دان کے عالم میں ان کا طوطی بولتا تھا. یہی وجہ تھی کہ
کہ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تلک چمکتے ہیں وہ ستاروں کی جبی ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صحابہ کرام نے وہ کامیاب ہوئے۔ آپ دیکھیے یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر نصب شدہ وہ حجر اسود ہے، اور حجر اسود کو ایک آدمی قریب ہو کر کے مخاطب کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک آدمی قریب ہو کر کے مخاطب کر رہا ہے، اور یہ آج سے 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں۔ قریب ہوتا ہے اور قریب ہو کر کے کہتا ہے اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے تجھے اپنے لب لگائے ہیں اور لگانا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے وصا کیا۔ یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا یہ عالم ہے۔ عقیدہ ایمان اس بات پہ ہے کہ حجر اسود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے کہ چونکہ حضور نے بوسہ دیا ہے تو میں بھی بوسہ دوں گا۔ ایک صحابی ہے، پانی منگواتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرا گئے، اور مسکرا کر کے ادھر ادھر دیکھا تو کسی نے پوچھا حضرت بات کچھ سمجھ نہیں آئی، یہاں تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی ایسا منظر نہیں ہے جسے دیکھ کر کے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے، کوئی بات نہیں ہے جسے سن کر کے آپ مسکرا دیں۔ کہنے لگے کہ میں نے اسی مقام پر، اسی جگہ پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے آپ اسی طرح مسکرائے اور دائیں بائیں دیکھا۔ میں نے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آقا کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یاد اپنائی ہے، ورنہ مجھے نہ تو وضو کی ضرورت تھی اور نہ یہاں پر مسکرانے کی ضرورت تھی۔ یہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحرا ہے، یہاں ایک آدمی ہے، اس کے پیچھے ایک دوسرا آدمی سوار ہے، اونٹنی کو آدمی روکتا ہے، روک کر کے نیچے اترتا ہے، کوئی کپڑا کوئی جائے جو بھی چیز ہے وہ نیچے بچھاتا ہے، بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے، لمبی دعا مانگتا ہے، دعا مانگ کر کے اٹھتا ہے۔ وہ پیچھے جو سوار تھا خادم یا غلام، وہ پوچھتا ہے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تو کوئی متبرک مقام نہیں ہے، یہاں تو کوئی ایسا مقدس مقام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر رکا جائے، جہاں پر رک کر کے کچھ نوافل ادا کیے جائیں، آپ یہاں کیوں رکے؟ اور پھر نماز کا وقت بھی کوئی ایسا خاص نہیں ہے کہ یہ اشراق کا وقت ہو، چاش کا وقت ہو، اوابین کا وقت ہو، یا ظہر اثر مغرب میں سے کسی کی کوئی وقت ہو، حضرت آپ رکے کیوں؟ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ جواب دیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سواری پر سوار تھا، یہاں پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، روک کر کے آپ نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی دعا کی، لمبی دعا کر کے آپ اٹھے، میں نے بھی یہی سوالات کیے، میں نے بھی یہی سوال کیے، آقا یہ کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آقا نے جواب دیا عبداللہ مجھے اپنی امت کے گنہگار یاد آ گئے تھے۔ تو فوراً میں نے سواری کو روکا، اللہ سے ان کے لیے استغفار کی، دعائے مغفرت مانگی اور اٹھ کر آ گیا۔ تو میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رکا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے رسول کی امت کے لیے دعائے مغفرت کی، اور میں بھی چل پڑا۔ یہ حذیفہ ابن یمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخا لے کر کے قاصد بنا کر کے بھیجا، کہاں؟ ایران، کسریٰ کے محل میں۔ اب کسریٰ کا دربار ہے، شاہی دربار ہے، اور سونے اور چاندی کے برتن اور پلیٹیں اور ان میں کھانا سجایا جا رہا ہے۔ حذیفہ ابن یمان انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے مٹی کا برتن دو، مٹی کا برتن دے دیا گیا۔ اب آپ اس برتن کو لے کر کے اس میں کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے درمیان میں ایک لقمہ آپ سے گر جاتا ہے دسترخوان پر، آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کا ساتھی آپ کو ہلکی سی کونی مارتا ہے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کا دربار ہے، اور یہاں پر اس بات کو بڑا قبیح سمجھا جاتا ہے، مایوب سمجھا جاتا ہے، بادشاہ کے دربار میں اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا، وہ ساری باتیں اشاروں اشاروں میں کہہ گیا۔ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کیا، فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ، کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟
تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ کی اطاعت فرض ہے۔ آپ کی اطاعت کیا ہے؟ بولیے آپ کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت بالذات ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی اطاعت کسی اور وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے اطاعت ہے۔ اس لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور دوسرے مقام پر قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرے مقام پر کیا قرآن کہتا ہے؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ ہر خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی پالے گا۔ تو یہ کچھ دنیاوی خصائص تھے، انہی میں سے ایک خصوصیت اور بھی سن لیجیے۔ میرے بہت سارے بھائی، بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی گئے بھی ہوں گے، اللہ مزید بھی توفیق نصیب فرمائے، لیکن جب بھی آپ جائیں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ دو ادب بیان کیے گئے، یہاں مقام مصطفیٰ سمجھایا گیا ہے۔ مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ جب آپ حیات ہیں، توجہ، جب آپ حیات ہیں تو آپ سے آگے چلنے کا کسی کو بھی حق نہیں، آپ سے آگے چلنے کا کسی کو بھی، ہاں الا یہ کہ اجازت رسول سے جائے یا حکم رسول سے جائے۔ اب یہ غار ثور ہے، آگے توجہ چاہوں گا، یہ غار ثور ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پہلے جاؤں، نہیں سمجھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے پہلے جاؤں۔ ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ اندر کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو خطرناک ہو، مضی ہو، یا کم از کم اندر صفائی کی تو ضرورت ہوگی، تو میں پہلے جا کر بطور خادم، بطور غلام آپ کے لیے جگہ صاف کر دوں، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اجازت مل گئی، آپ اندر چلے گئے۔ یہاں تقدیم اجازت کے ساتھ ہے، یہاں اجازت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یہ جائز ہے۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی کا حضور سے آگے بڑھنا بغیر اجازت کے یا بغیر حکم کے یہ جائز نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب اس کا آج کے زمانے میں مفہوم کیا ہوگا؟ یہ تو اس دور کی بات ہے نا، آج کے زمانے میں مفہوم کیا ہوگا؟ آج کے زمانے میں مفہوم یہ ہوگا کہ رسول خدا کی بات کسی مجلس میں ہو جائے، رسول خدا کی بات کسی مجلس میں ہو جائے، فیصلہ حضور کی طرف سے آ جائے، سنت حضور کی سامنے آ جائے، طریقہ حضور کا سامنے آ جائے، تو پھر اس طریقے کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کو اختیار کرنے کا حق نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں دوسرا مقام بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول خدا کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کرے آج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، اللہ آپ کو بار بار جانے کی مجھ سے توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ دربار رسالت ہوتا ہے، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے چیخ رہے ہوتے ہیں، اور ویڈیو لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کو ویڈیو کے ذریعے سے سلام کہنے کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، دربار رسالت آ رہا ہے سلام کو، دربار رسالت آ رہا ہے درود شریف پڑھو۔ یہ کرنے سے ہم سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جس کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہاں محمد کریم سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ کی آواز پر میری آواز اونچی ہو جائے تو مجھے بتائیے میرے آواز ضائع نہیں ہوگی؟ قرآن نے اسی بات کو تو کہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جائیں تو بالکل خاموشی، ادب، سر جھکا ہو، نگاہیں بست ہو، اور آنکھیں نم ہو، اور دل کے اندر حزن ہو، ملال ہو، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ہو کہ پروردگار تو نے اس مقام پر مجھے پہنچایا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن ساتھ ساتھ غم بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو اس مقام سے میں دھتکار دیا گیا تو پھر کائنات میں کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ مجھے ڈانٹ دیا جائے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو کچھ دنیاوی خصائص تھے، اب اخروی خصائص کے اعتبار سے عرض کر دوں کچھ باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ جو میرے وجود اطہر کے ساتھ لگا ہوا ہے سب سے پہلے اس حصے کو کھولا جائے گا۔ اللہ گویا
قیامت کے دن سب سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے. اور ترمذی کی روایت ہے کہ میں، ابو بکر اور عمر یوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ اپنے حبیب کو ان کے روضے سے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. نمبر 2، اخروی اعتبار سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے اور میری امت کو ہرا لباس، ہرا ریشمی لباس پہنایا جائے. گویا سب سے پہلے حضور کو قیامت کے دن لباس پہنایا جائے گا، جبکہ پوری کائنات بے لباس ہوگی، اللہ اپنے حبیب کو سب سے پہلے لباس پہنائے گا. نمبر 3، پل صراط جب بچھایا جائے گا تو سب سے پہلے حضور اپنی امت کو لے کر کے جائیں گے. یہ مقام ہے. نمبر 4، قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب کو ایک مقام ایسا عطا فرمائیں گے کہ جس مقام کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. اس مقام کا ملنا حضور کے سوا کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے. اور جو آدمی حوض کوثر سے پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. نمبر 5، اللہ اپنے حبیب کو ایک مقام ایسا عطا فرمائیں گے کہ جس کا وعدہ اس دنیا میں موجود ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا. اور مقام محمود وہ مقام ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے بلند ترین رتبہ ہے. نمبر 6، اسی مقام محمود کی برکت سے آپ کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی کہ تمام انبیاء کے پاس یکے بعد دیگرے لوگ جائیں گے. لمبی روایت ہے، میں اسی طرح نہیں جا رہا. انتہا یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام انسان مل کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ دنیا میں بھی سب کے سردار، آپ یہاں پر بھی سب کے سردار. اے محبوب، آپ رب سے کہیے حساب کتاب شروع کر دیں. تب اللہ کے رسول، بخاری کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جبین نیاز جھکائیں گے، سر سجدے میں رکھیں گے، سر کو سجدے میں رکھ کر لمبا سجدہ کریں گے. حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے. واسأل تعطیٰ، سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے. رحمت دعا سے اٹھیں گے اور اٹھ کر کے آپ حساب کتاب کی سفارش کریں گے. اس کو سفارش شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کو ہی حاصل ہوگی، کسی اور نبی کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب، میں آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو، بہت توجہ سنیے گا، 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں بھیجوں گا. بات یہاں مکمل نہیں، بات یہاں پر مکمل نہیں ہے. حدیث میں آگے بھی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 1,000 کے بدلے، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. مجموعی طور پہ اس کا حساب کیجئے 49 لاکھ انسانوں کی مغفرت اللہ بغیر حساب کرتا ہے. اور یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انی مفاخر بکم الامم، میں تمام امتوں میں سے تم پر فخر کروں گا. فخر کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا کہ کسی نبی کے ساتھ قیامت کے دن 1 امتی، کسی کے ساتھ 2 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 80، کسی کے ساتھ 1000، کسی کے ساتھ 500. اور بعد تو وہ انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہو، ایک بھی ماننے والا نہیں ہوگا. لیکن جناب محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے دن لوگوں کی صفیں 120، لوگوں کی صفیں 120، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں گی. اور جنت میں بھی میری امت، انی ارجو، میں امید کرتا ہوں کہ جنت کا آدھا حصہ تمہارا ہوگا. آپ کا ذوق اور شوق تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کتنا جنت کا شوق اور ذوق ہے.
کتنی زبردست بات ہے، اور ہماری آواز سبحان اللہ کی نہیں نکل سکتی۔ چلے ایک دفعہ محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، اپنے آقا پر تو درود بھیجیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کی برکت سے 70,000 اور پھر ہر 1000 کے بدلے میں 70,000 مجموعی طور پر 49,000 لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے میری امت جنت میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقامات عطا فرمائے، بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علیٰ کو، مقام عظیمہ کو، آپ کے بلند رتبے کو جاننے، سمجھنے اور